چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے کمنٹس میں اللہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو دین دیا وہ دین فطرت ہے۔ مرد اور عورت انسانیت کے دو خوبصورت تیور انداز اور روپ ہیں۔ مرد کے وظائف ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں اور عورت کے وظائف اور ذمہ داریاں کچھ اور طرح کی ہیں۔ اس لیے دونوں کو صلاحیتیں بھی اس اعتبار سے دی گئی ہیں۔ مرد کو جفاکش اور سخت پیدا کیا گیا، عورت کے اندر لطافت، ناز و انداز اور اس کے معمولات کے مطابق اور اس کی ذمہ داریوں کے مطابق اس کو صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ مرد چونکہ کسب معاش کر کے گھر کے نظم و نسق کو چلاتا ہے اور عورت امور خانہ داری میں مصروف رہتی ہے، تو دونوں کے وظائف، احکام، حالات اور صلاحیتیں الگ الگ رکھی گئی ہیں اور ہر ایک کی تخلیق میں ہزارہ حکمتیں ہیں، اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا۔ عورت چار دیواری کی زینت ہے، مرد اس کائنات کا حسن، بانگ پن اور عروج ہے۔ دونوں کے وظائف مختلف بنائے۔ عورت کو شریعت نے پردے میں رہنے کی جو تاکید کی ہے، اس میں عورت پر جبر اور ظلم نہیں، بلکہ یہ پردہ اس کی آبرو کا محافظ ہے، اس کے حیا کا تیور ہے اور اس کی غیرت کا نشان ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی قید خانہ نہیں، بلکہ یہ اس کا اعزاز ہے، اس کی تکریم ہے۔ لائبریری کے اندر ہزارہ کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن کسی کتاب کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ ساری کتابوں پر تفوق اور مرتبہ رکھتی ہے اور عزت و احترام کے لائق ہے، تو اس کو غلاف میں لپیٹا جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید کے اوپر غلاف ڈالا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کتاب کے ساتھ ظلم ہے، بلکہ اس کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ غلاف میں رکھنا اس کتاب کی عزت اور عظمت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو یہ عورت کی آبرو ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے، مرد کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے، عورت کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے، صرف جو پردے کی جگہ ہے اس میں فرق ہے۔ مرد ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اس کی اتنی جگہ یہ شرمگاہ کہلاتی ہے اور اس کو پردے میں رکھنا واجب ہے، اور عورت سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہے، اس لیے اس کو پردے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ عورت کو مرد نے اپنی خواہشات کی تکمیل کا کھلونا سمجھا تھا، اور ہمیشہ مرد نے اس کی آبرو سے
اور اس کی عزت سے کھیل کر کے اس کی تذلیل کی ہے۔ افلاطون نے عورت کو از قبیلے جن سے انسان ماننے سے انکار کیا۔ وہ کہتا ہے یہ انسان کی ہم شکل تو ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ انسان کی ضرورت کے لیے، انسان کی تسکین کے لیے اور مرد کی راحت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان کو جنم تو دیتی ہے لیکن خود انسان نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے۔ اتنی دیر تک اللہ کا قرب نہیں مل سکتا جب تک عورت سے جدائی اختیار نہیں کی جاتی۔ اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا۔ بدھ نے کہا کہ یہ بدی کا سرچشمہ ہے، اس سے جدا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، لیکن اسلام نے ہمیں جو عورت کا مرتبہ بتایا، ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر میں حضور کو وحی آیا کرتی تھی۔ کہاں عورت بدی کا سرچشمہ قرار پاتی ہے اور کہاں حضور کو اپنی زوجہ محترمہ کے بستر میں وحی کے نزول کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ حضور نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں ہی پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک خوشبو، دوسری منکوحہ عورتیں، اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو عورت کو اسلام نے ہی مرتبہ دیا۔